نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو ان کی استطاعت یعنی حیثیت اور طاقت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے تو اللہ کو پرواہ نہیں دنیا بھر کی۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ اسلام کی 5 ارکان میں سے آخری ارکان حج بیت اللہ ہے۔ حج کیا ہے؟ مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نقل کر کے وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنی حیثیت اور طاقت کے بقدر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور اپنے کو ان کے رنگ میں رنگ جانا۔ میرے عزیزو، یہ جو ہے حج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین شہنشاہ دو جہاں، ہم اس کے عاجز و محتاج بندے ہیں۔ وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ دوسری شان اس کی یہ ہے کہ ان تمام صفات جمال سے ہے جن کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ بلکہ صرف وہی محبوب حقیقی ہے، وہی ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس کے حضور میں ادب و نیاز کے ساتھ بندہ بن کر حاضر ہو، اور ارکان اسلام میں پہلا عمل رکن نماز اسی کا خاص ہے کہ اس میں یہی رنگ غالب ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے بدن کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی نسبت کے ایک دوسرے رخ کا ظاہر کرتی ہے کہ یہ جان اور مال سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہم اپنے جان اور مال کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اس کی دوسری شان محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ہو اور وہ اپنے مالک سے محبت کرے۔ روزے میں بھی کس قدر یہ رنگ دکھتا ہے کہ ہم اللہ کے واسطے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، نفسانی خواہشات سے منہ موڑ لینا اس کو محبت کی منزلوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کی محبتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مگر میرے عزیزو، حج ایک بہت بڑا رکن ہے، اور حج کا میرے عزیزو جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک دیوانوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا بندہ میرے لیے کیسی محبت کرتا ہے، اس لیے جو ہے میرے عزیزو، ہمیں بجائے سیلے کپڑوں کے بجائے ایک کفن نما لباس پہننا، ننگے سر رہنا، حجامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترسوانا، بالوں میں کنگھا نہ کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، جسم کی صفائی نہ کرنا، اور چیخ چیخ کے لبیک لبیک پکارنا، بیت اللہ میں جا کر چکر لگانا، اس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے سیاہ پتھر حجر اسود کا چومنا، اس کے در دیوار سے لپٹنا، آہوازاری کرنا، پھر صفا مروہ کے پھیرے کرنا، پھر مکہ کے شہر سے بھی نکل جانا، اور کبھی مینا اور کبھی عرفات اور کبھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر جمرات پر بار بار کنکریوں کا مارنا۔ یہ سارے اعمال وہی ہیں جو محبت کے دیوانوں سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حج کے جو ارکان بتائے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عاشقی کے سب سے پہلے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اپنی دربار کے خاص الخاص حاضری حج و عمرہ کے ارکان و مناسک ان کو قرار دے دیا۔ انہی سب کے مجموعہ کا نام گویا حج ہے۔ یہ اسلام کا آخری رکن ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام کے ارکان کا بیان ہے، اور ان میں آخری رکن حج بیت اللہ بتایا گیا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں آیا، اور اس کے اگلے سال 10 ہجری میں اپنے وفات سے صرف 3 مہینے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا۔
جسے ہم اور آپ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہیں اور ہم جانتے ہیں، اسی حجت الوداع کے میں خاص عرفات کے میدان پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ میرے عزیزوں، اس میں اس طرح ایک لطیف اشارہ ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ اگر بندے کو صحیح مخلصانہ حج نصیب ہو جائے، جس کو دین و شریعت کے زبان میں حج مبرور کہتے ہیں، اور ابراہیم و محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو جائے، تو گویا اس کو سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ نعمت عظمیٰ اس کے ہاتھ آ گئی جس سے بڑی کسی نعمت کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو حق ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے اللہ سے جو ہے خوش ہو کر یہ اظہار کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 دفعہ اپنا وہ سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا تو اسی طرح فرض ہو جاتا اور تم اس کو ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملے میں جب تک میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں، تم مجھ سے حکم لینے اور سوال کر کے اپنے پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت سوال کیا کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ لہذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ ایک حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا یہ اعلان، اس پر یہ سوال و جواب جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ آل عمران کی اس آیت کے نازل ہونے پر پیش آیا تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو ان کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ان صحابی کا نام مذکور نہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مضمون کی حدیث جس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس میں تصریح ہے کہ یہ سوال کرنے والے یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا بھی پورا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ان سے یہ لغزش ہوئی، ایسا سوال کر بیٹھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر دوبارہ سے ہمارا سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا۔ اس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے تھا کہ میں نے حج کے فرض ہونے کا جو حکم سنایا تھا اس کا تقاضا اور مطالبہ عمر بھر میں بس ایک حج کا تھا۔ اس کے بعد ایسا سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ظاہر ہے کہ آپ ہاں جب ہی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔
تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور امت سخت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگلے امتوں کے بہت سے لوگ کثرت سوال اور اسی بری عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے سوال کر کے شرعی پابندیوں میں اضافہ کرایا اور پھر اس کے مطابق عمل نہیں کر سکے۔ حدیث کے آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اور اہم اصولی بات فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی کا نہیں بلکہ سہولت اور وسعت کا ہے۔ جس حد تک تم سے تعمیل ہو سکے اس کی کوشش کرو، اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو کمی کسر رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی معافی کی امید ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اپنے حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں۔ فرمایا گیا کہ ان کا اس حال میں مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا گویا برابر ہے۔ معاذ اللہ، یہ اس طرح کی وعید ہے جس طرح نماز کو چھوڑنا کفر و شرک کے قریب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا مشرکوں والا عمل ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرک کے بجائے یہودی و نصارہ سے تسبیح دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہودی و نصارہ کی خصوصیت تھی، کیونکہ مشرکین مکہ عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے طرح کے نماز کو مشرکوں والا عمل بتلایا گیا ہے۔ اس حدیث میں اطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود جو حج نہ کرنے والوں کے لیے جو سخت وعید ہے، اس کے لیے سورہ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا، اس کی سند پیش کی گئی کہ جس میں حج کی فرضیت کیا بیان ہے، یعنی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صرف حوالے کے طور پر آیت کا یہ ابتدائی حصہ پڑھنے پر اکتفا کیا گیا۔ یہ وعید آیت کے جس حصے سے نکلی ہے اس کے آگے والا حصہ ہے، یعنی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے بعد جو کوئی طاقت یا استطاعت رکھنے کے حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ساری دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو من کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان اللہ غنی عن العالمین کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کرے جس حال میں مرے اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ قریب اسی مضمون کے ایک حدیث میں وغیرہ میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان سفر اور سواری۔ قرآن مجید میں فرضیت حج کے شرط کے طور پر من استطاع الیہ سبیلا فرمایا گیا، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ سوال کرنے والے صحابی نے اس کی وضاحت چاہی اور دریافت کیا اس کی استطاعت اور حیثیت اور طاقت
کا معیار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو سواری کا انتظام ہو جس پر مکہ معظمہ تک سفر کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانہ سفر کے گزارے کے لیے کافر ہو۔ علماء کرام نے اس گزارے میں ان لوگوں کے گزارے کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت جانے والے کے ذمے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا، نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوتا ہے جیسا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے اور وہ پیدا ہوا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت میں حج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے، خاص کر زمانہ حج میں وہ شہوت کی باتوں اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کے جھگڑے بازی سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی ہے اور فرمایا گیا کہ جو صد حج کرے اور حج کے دن میں نہ تو شہوت کی باتیں کرے نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی ایسی حرکت کرے جو گناہوں کے حد میں آتی ہو، تو حج کے برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بالکل ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ وہ پیدائش کے دن پہ گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ دولت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان کے گناہوں کا، اور حج مبرور پاک اور مخلصانہ حج کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور وہ اس سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو، اس سے مغفرت کی دعائیں کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول ہونے کا خاص موقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرے کے نیت سے راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا یا پھر راستے ہی میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے وہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو وہ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ دستور و قانون کا اعلان خود قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکل پڑے پھر آ جائے اس کو موت راستے ہی میں تو مقرر ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ میرے عزیزوں اس سے معلوم ہوا اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اس کے عمل میں آنے سے پہلے ہی راستے میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا پورا اجر اس بندے کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا تقاضا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ محترم عزیزوں، بیت اللہ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، یہ مقدس گھر اسی نسبت سے شہر مکہ کو جس میں بیت اللہ واقع ہے
گویا جس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبہ مکرمہ کو، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے، اسی طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ کی نسبت خاص شرف حاصل ہے۔ پھر اسی نسبت سے اس کی ہر سمت میں کئی کئی میل کے علاقوں کو حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا ہے۔ اس کے خاص آداب و احکام مقرر کیے گئے ہیں، اور ادب و احترام ہی کی بنیاد پر بہت سی ان باتوں کی بھی وہاں ممانعت ہے جن کی باقی ساری دنیا میں اجازت ہے۔ مثلا مکہ کے حدود میں کسی کو شکار کی اجازت نہیں، جنگ اور قتل کی اجازت نہیں، درخت کاٹنے، درختوں کے پتے جھاڑنے کی اجازت نہیں۔ اس محترم علاقے میں ان سب چیزوں کا ادب احترام بہت ضروری ہے۔ اگر انسان ادب احترام نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ اس علاقے حرم کی حدود پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد میں انہی کی تجدید فرمائی۔ اب وہ حدود معلوم و معروف ہو گیا ہے۔ گویا یہ پورا علاقہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کا صحن بنایا ہے، اسی کا وہی ادب و احترام واجب ہے جو اللہ کے مقدس گھر یعنی شہر مکہ معظمہ کا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث ذیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس حرمتوں و تعظیم کا حق ادا کرے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی تو برباد ہو جائے گی۔ گویا بیت اللہ، مکہ معظمہ اور پورا علاقہ حرم کے تعظیم و حرمت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کی صحیح تعلق اور سچی وفاداری کی نشانی ہے۔ جب تک یہ چیز اجتماعی حیثیت سے اس امت میں باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس امت کی نگہبانی فرمائے گا اور وہ دنیا میں سلامتی اور عزت کے ساتھ رہے گی۔ جب امت کا رویہ بحیثیت مجموعی اس بارے میں بدل جائے گا اور خانہ کعبہ اور حرم مقدس کی حرمت و تعظیم کے بارے میں کمی آ جائے گی، تو پھر یہ امت اللہ تعالیٰ کے نگاہ سے گر جائے گی اور اس کے نتیجے میں تباہیاں اور بربادیاں اس پر مسلط ہو جائے گی۔ ہمارے زمانے میں سفر کی سہولتوں کی وجہ سے بعض دوسرے وجہوں سے بھی اگرچہ حج کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، لیکن وہاں سارے دنیا سے جو مسلمان آتے ہیں ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ بیت اللہ اور حرم مقدس کے ادب و احترام کے لحاظ سے امت میں بحیثیت مجموعی بہت بڑی کمی آ گئی ہے، اور بلا شبہ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جن کی وجہ سے امت مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی سے محروم کر دی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کا حکم نہیں رہا، لیکن جہاد اور نیت، تو جب تم سے یہ راہ خدا میں کوچ کرنے کو کہا جائے تو چل دو۔ اسی فتح مکہ کے دن آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا، یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن سے محترم قرار دیا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی پیدائش کی اور پیدا کیا۔ اسی وقت زمین کے اس حصے کو جس پر مکہ معظمہ آباد ہے اور اس کے آس پاس کے علاقہ حرم کو واجب الاحترام قرار دیا، لہذا اللہ کے اس حکم سے قیامت تک کے لیے اس کا ادب و احترام واجب ہے۔ مجھ سے پہلے اللہ نے اپنے کسی بندے کو یہاں قتل یا فی سبیل اللہ کی اجازت نہیں دی، مجھے بھی دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی عارضی اور وقتی اجازت دی گئی تھی، اور وہ وقت ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہاں قتل اور وہ ہر عمل جو اس مقدس جگہ کے ادب و احترام کے خلاف وہ حرام ہے۔
اس علاقے کے اندر جھاڑ بھی نہ کاٹا جائے نہ چھاٹا جائے، یہاں کسی قابل شکار یا کسی جانور کا شکار یا کسی کو پریشان بھی نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بڑی چیز نظر پڑے یا گری ہوئی چیز نظر پڑے تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدے کے مطابق اس کا اعلان کرتا رہتا ہے، اور یہاں کی سبز گھاس بھی نہ کاٹی جائے اکھاڑی جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا گھاس کو کاٹنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہاں کے لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے چھتوں کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض کرنے پر گھاس کو مستثنی فرما دیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اعلانوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خاص طور سے فرمائے تھے۔ پہلا اعلان یہ تھا اب ہجرت کا حکم نہیں رہا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب مکہ پر اہل کفر و شرک کا زور تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور مکہ میں رہ کر مسلمان کے لیے اسلامی زندگی گزارنا گویا ناممکن تھا، تو یہ حکم ہوا تھا مکہ میں اللہ کا جو بندہ اسلام قبول کرے اس کے لیے اگر ممکن ہو تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائے، جو اس وقت اسلامی مرکز اور روئے زمین پر اسلامی زندگی کی واحد تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ بہرحال ان خاص حالات میں ہجرت فرض تھی اور اس کی بڑی فضیلت اہمیت تھی، لیکن جب 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ پر بھی اسلام قائم کر دیا گیا اور فتح مکہ ہوا تو پھر ہجرت کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے آپ نے فتح مکہ ہی کے دن اعلان فرمایا کہ اب ہجرت کا وہ حکم اٹھا لیا گیا ہے۔ اس سے قدرتی طور پر ان لوگوں کو بڑی حسرت اور مایوسی ہوئی ہوگی جن کو اب اسلام کی توفیق ملی تھی اور ہجرت کی عظیم فضیلت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سعادت سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کی حسرت کا مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی فضیلت و سعادت کا دروازہ اگرچہ بند ہو گیا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اللہ تعالیٰ کے سارے امر کی اطاعت کی نیت اور بالخصوص اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بڑی سی بڑی سعادت اور فضیلت ان راہوں سے اللہ کا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا اعلان فتح مکہ کے دن آپ نے یہ فرمایا یہ شہر مکہ جس کی عظمت و حرمت بہت قدیم سے مسلم چلی آ رہی ہے، یہ محض رسم و رواج یا کسی فرد یا پنچایت کی تجویز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کا خاص ادب احترام کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے لیے جہاد جو ایک اعلیٰ درجے کی عبادت اور بڑے درجے کی سعادت ہے، یہاں اس کی بھی اجازت نہیں۔ مجھ سے پہلے کسی بندے کو اس کی اجازت وقتی طور سے بھی نہیں دی گئی، مجھے بھی بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور وہ بھی وقت ختم ہو جانے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے کسی بندے کو یہاں پہ قتل اور دوسری جو ہے بیکار چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح مخصوص سرکاری علاقوں کے خاص قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں کے خاص آداب و قوانین ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کا آپ نے اس موقع پہ اعلان فرمایا۔ قریب اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ علماء امت کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ حدود حرم میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ اس مقام مقدس کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ہتھیار
ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہ ہو، واللہ عالم۔ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، میں اس وقت وہاں حاضر ہوا موجود تھا، حاضر اور موجود تھا، تم وہاں نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ میری یہ بات ان لوگوں کو پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ میں نے اس حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کر دی اور تم کو یہ بات پہنچا دی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد و منشا سمجھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آپ نے یہ بات فرمائی اور جنہوں نے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی۔ عبداللہ بن عدی ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ مکہ مکرمہ میں ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے اور مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، خدا کی قسم تو اللہ کے زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پہ مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور باعظمت اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے جو حق تعالی جل شانہ کی خاص تجلی کا اور قیامت تک کے لیے اہل ایمان کا قبلہ ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کرتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مضمون کی حدیث قریب انہی الفاظ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تو کس قدر پاکیزہ اور دل پسند شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ان دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے یہ بات آپ نے کس موقع پہ فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس والی اس حدیث کو شرح میں ذکر کیا ہے، آپ نے یہ بات فتح مکہ کے سفر میں مکہ سے واپس ہونے پر فرمائی تھی۔ واللہ عالم۔ عزیزو بزرگو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بیت اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کی محبت ہو اس گھر کی جس گھر میں سارے ایمان والے اللہ کے لیے جو ہے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جو ہے اس کا ادب احترام کریں، اس سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ اور مکہ شہر کی جو ہم سب کے دلوں میں محبت عطا فرمائے۔